بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے پہلا حصہ گزر چکا ہے۔ اگر آپ اسلام کے تعلیم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے۔ یہ سوال اور جواب پر مشتمل ہے۔ بہت ہی آسانی سے آپ اسلام کی موٹی موٹی باتیں آپ سمجھ پائیں گے، تو اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تعلیم الاسلام حصہ دوم کا پہلا شعبہ، یعنی تعلیم الاسلام حصہ دوم کے اندر دو شعبہ ہوگا، جس میں پہلا شعبہ یہاں پہ بتا رہے ہیں تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ صرف اس کتاب کے اندر آپ کو سوال اور جواب کے شکل میں اسلام کے بارے میں پتہ چلے گا۔ سوال: وہ 5 چیزیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہے؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرے، نماز پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ پانچویں، حج کرنا۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس کے معنی یہ ہے گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اسلام لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا مطلب کو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: 7 چیزوں پر، جس کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے: ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کی فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، پیغمبروں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنا چاہیے؟ جواب: نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ نمبر 3، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 4، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ نمبر 5، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ نمبر 6، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض کے تمام جہاں کو پیدا کیا، وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ نمبر 7، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ نمبر 8، وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 9، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ نمبر 10، خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 11، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 12، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 13، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ نمبر 14، بے مثل ہے، کوئی چیز اس کا مشابہ نہیں، اس جیسی نہیں، وہ تمام عیوب سے پاک ہے،
وہ مخلوق جیسا ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ نمبر 17، اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر کر دیا ہے۔ نمبر 18، اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیج کر لوگوں کو سچا مذہب سکھایا اور اچھی باتیں بتائی اور بری کاموں سے بچایا۔ ملائکہ، فرشتے۔ سوال: فرشتے کون ہیں؟ جواب: فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ ہمارے نظروں سے غائب ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ سوال: فرشتے کتنے ہیں؟ جواب: فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اتنا ہی معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں اور ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ سوال: مقرب اور مشہور 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ جواب: نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو خدا تعالیٰ کی کتاب اور ان کے احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ نمبر 2، حضرت اسرافیل، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ نمبر 3، حضرت میکائیل، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے۔ نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے۔ تو یہ 4 مشہور فرشتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام دیا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔